ربکم و رب آبائکم، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنانے والا اور اسے پھر اس کے راستے پر چلانے والا۔ میں مثال دے رہا تھا نا، جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، تو آج ہماری بکری نے 3 بچے دے دیے اسی خوشی میں، ٹھیک ہے۔ ہماری بکری بڑی بڈھی تھی، اللہ ڈاکٹروں سے بچائے، جانوروں کے ڈاکٹروں سے اللہ بچائے۔ بڑے بڑے اناری ڈاکٹر ہیں جانوروں کے کراچی میں، کوئی صحیح ڈاکٹر ملتا ہی نہیں ہے، 1 نمبر کے پھینکو 1 نمبر کے چھوڑو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گابن ہے اور بچے دینے والی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ بیمار لگ رہی ہے، اس نے کہا کہ گرمی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں جی فضول قسم کے، خیر پتہ ہی نہیں تھا۔ تو مجھے وہ مثال یاد آ رہی تھی، بکری کے بچے فوراً کہاں لپکتے ہیں؟ دھنوں کی طرف۔ تو اب آپ کہیں گے درس قرآن میں یہ کیا، بکری نے 3 بچے دے دیے، تو کیا کروں؟ دے دیے نا، دے دیے، اب میرے مشورے پہ تھوڑی دی ہیں۔ تو ہر چیز میں آپ کو جب بھی آپ دیکھیں گے اللہ کی قدرت اس میں نظر آئے گی۔ اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں، تو اللہ کے سوا سب کچھ نظر آئے گا، اور دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو ہر چیز میں اللہ ہی نظر آئے گا۔ ہر چیز میں کیا نظر آئے گا؟ اللہ۔ اکثر کہتا ہوں نا ایک شعر، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ شاعر کہہ رہا تھا اپنی محبوبہ کے بارے میں کہ جب بھی گلستان میں جا کے پھول کو دیکھتا ہوں تو تیری رنگت اور تیری خوشبو اس پھول میں نظر نہیں آتی، یعنی تو اس سے بھی گویا اچھی ہے۔ لیکن جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے۔ ہر پھول میں اللہ تیرا جلوہ اور تیری خوشبو ہمیں نظر آتی ہے، ہر پھول میں، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اگر انسان کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ صوفیہ کرام کا جو اسی قسم کی باتیں تھیں نا کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اس کا آج کل کے لوگوں نے جو ہر وقت قرآن حدیث نا لیبل لگاتے ہیں، اور اس بیس پہ صوفیہ کرام کا انکار کر دیتے ہیں، تصوف کا جڑ سے انکار کر دیتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو صوفیہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تو ہر شخص جب کوئی عقل مند بات کرتا ہے، اس کی بات کا صحیح مطلب تلاش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے نا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل لوگ صوفیہ کا مطلب بیان کر کے ان پہ کفر کے فتوے اور گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں۔ آپ کسی کی بات کا وہ مطلب لیں گے نا جو وہ خود مراد لے رہا ہے۔ صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، مگر وہ وحدت الوجود نہیں جو اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ٹرم ہے، اس معنی میں جو صوفیہ مراد لیتے ہیں تو وہ مراد الگ ہے، اور آپ ان پہ جو کفر کے فتوے لگاتے ہو وہ معنی الگ ہے۔ بڑا جہالت کا دور ہے، کس کو روئے انسان جا کے۔ خیر، یہ ہماری صورت رہ جائے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کیسے طرح طرح کے نباتات اگائے، کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ۔ آج ہمارا شاگرد کہہ رہا تھا کہ دیکھنا بیان میں ان 3 بکری کے بچوں کا ذکر ضرور آئے گا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا نہیں آئے گا، کیونکہ کچھ ٹاپک بن ہی نہیں رہا نا، بکری کا کہاں سے آئے گا؟ تو آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا ہو ہی نہیں سکتا کہ بکری 3 بچے دے اور بیان میں اس کا تذکرہ نہ آئے، تو صحیح کہہ رہا تھا کہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ فرعون کی گردن میں بھی کیا تھا؟ سریا۔ فرعون کی گردن میں بھی سریا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ساری نشانیاں ہم نے اس کو دکھا دیں۔ فَكَذَّبَ، انکار کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، ابا انکار کرتا رہا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا، اور موسیٰ پر تہمت لگائی معاذ اللہ کہ
تو اس لیے آیا ہے لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، تو اپنے جادو کے زور سے تو ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. فلناتینک بسحر مثلہ، ہم اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں ضرور لے کر آئیں گے. فاجعل بیننا وبینک موعدا، تو ایسا کر کوئی مقابلے کا دن اور لوکیشن بتا دے، آپ کب تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ بتائیں آپ کب تشریف لا رہے ہیں. اور فرعون نے کہہ دیا تھا مجھے یقین ہے آپ قیامت تک بولو نہیں آئیں گے. یہی کہا ہوگا فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ فجعل بیننا وبینک موعدا، ایک ٹائم بتا دیں کہ کس اس وقت آپ کو آنا پڑے گا. آپ خود بتائیں، ٹائم آپ کی مرضی کا، جگہ آپ کی مرضی کی. یہ بھرم ہوتے ہیں نا، یہ بھرم باطل ڈالتا ہے کہ ٹائم بھی آپ کی مرضی کا اور جگہ بھی آپ کی مرضی کی. لا نخلفہ نحن، پھر جو ٹائم آپ دیں گے ہم میں سے کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اور جو جگہ آپ بتائیں گے اس کی بھی مخالفت نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چپکے سے آ جاؤں گا کسی دن آپ کے محل میں، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور پھر 2-4 جادو آپ بھی لے آئیے گا، بند کمرے میں ہم بیٹھ کے آپس میں ڈیبیٹ کر لیں گے، جیت جائے گا تو اناؤنس کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ حضرت موسیٰ یہ بھی کر سکتے تھے نا بھائی، چپکے سے آتے 2-4 کتابیں لے کے یا 2-4 معجزے لے کے اور چپکے سے دروازہ نوک کرتے. ٹھیک ہے نا، آتے بند کمرے میں بات چیت ہوتی، 1-2 سانپ دکھا دیتے اور چلے جاتے. یہی ہوتا نا. لیکن کیا ہوا ہے، جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کھلے عام جاتا ہے، ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ ساری دنیا دیکھے کہ میں آ بھی گیا ہوں، بات چیت کے لیے تیار بھی ہوں، مقابلے کے لیے تیار بھی ہوں. جو شرائط طے ہوں گی وہ بھی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. جو حق پر ہوتا ہے اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. اور ٹائم بھی آپ کی مرضی کا، آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے سوچنے کے لیے. یہ مقابلے کا ٹائم نہیں ہے، یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ ٹائم بتائیں کس ٹائم پہ بات چیت شروع ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے یا 4 دن یا 1 ہفتہ، یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ آپ کو سوچنے کا ٹائم ہے کہ لوکیشن بتائیں اور ٹائم بتائیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو وہ آپ اپنی مرضی کا ٹائم دے رہے ہیں. اپنی مرضی کا نہیں، ہم آپ کو سوچنے کے لیے. جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم تو دیا نا کہ آپ سوچ کے بتائیں کہ جگہ کہاں ہوگی اور ٹائم کیا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بند کمرے میں، کیونکہ حق پر تھے نا. وہ فرعون کو تھوڑی سمجھانے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے. میں اس کے فالوورز کو، جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے اس کو مقابلہ ہرا کے دکھاؤں گا کہ یہ تمہیں الو بنا رہا ہے. سمجھتے ہو بات؟ اس لیے بند کمرے میں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم یوم الزینہ. ٹھیک ہے، جو یوم زینت ہے نا، عید کا دن، جس دن پبلک جمع ہوتی ہے، وہ والا دن ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ چاش یعنی دن کے وقت جب جمع ہوتے ہیں، خوب پبلک، اور دن میں روشنی بھی ہوتی ہے، روشنی میں خوب لائٹنگ میں یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. اب فرعون تو کب کپا گیا ہوگا نا، یہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. اب فرعون یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے منع کیا ہے، کیونکہ وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ تھا بھائی. یہ عذر فرعون کے پاس نہیں تھا، اس لیے بیچارہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلانے نے منع کر دیا تو ڈمکانے نے منع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں یہ بات ہی ڈال دیتے کہ مجھے فلاں نے منع کیا ہے. اتنا ہی کہہ دیتے نا تو بھی بڑی بات تھی یار. 2 لفظ بول دیتے کہ مجھے فلاں نے منع کیا ہے تو ہم تحقیق کر لیتے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. خیر، وہ ٹاپک چھڑ گیا دوبارہ خامخواہ میں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ. فرعون نے کہا قبول ہے بھائی، ٹھیک ہے جی، عید کا دن ہوگا، پبلک جمع ہوگی. کوئی اسٹیڈیم ہوتا ہوگا اس زمانے میں جہاں بڑا رش ہوتا ہوگا، لوگ میلے ٹھیلے کرتے ہوں گے، تو وہاں وہی سارے لوگ آ جائیں. اور فتولیٰ فرعون، فرعون نے مجلس برخاست کی. فجمع کیدہ، پوری تدبیر کو اپنی جمع کیا. فرعون جانتا تھا موسیٰ کمزور ہے، لیکن دلائل کی دنیا میں یہ بہت پاورفل ہے.
دلائل کی دنیا میں یہ بہت کیا ہے, مقابلہ فوراً نہیں ہو گیا, ٹائم دیا گیا ایک دوسرے کو, بھئی آپ بھی تیاری کرو, موسیٰ بھی تیاری کریں گے. تو موسیٰ نے بیچاروں نے علیہ السلام نے کیا تیاری کرنی تھی, ٹھیک ہے نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا ہوگا کیا. وہ تو اللہ, ان کو یقین تھا اللہ مجھے میری مدد کرے گا. تو ہم تو گئے تھے بہرحال کتابوں کے